اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مینیجرز مسکنسیپشن سیریز کو تھوڑا پیچھے چھوڑتے ہیں اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ اور ٹاپکس کو بھی لیتے ہیں، اور کچھ اس کے علاوہ بھی ظاہر زندگی میں بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے۔ پچھلے دنوں میں مجھے اتفاق ہوا ہے کئی انٹرویوز کرنے کا، کچھ اس کی آبزرویشنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈفرینٹ پوزیشنز تھیں، سینئر پوزیشنز بھی تھیں اور مڈل مینجمنٹ پوزیشنز بھی تھیں جن کے لیے انٹرویوز چل رہے تھے۔ دو تین چیزیں بڑی اسٹرائکنگ ہیں جو مجھے اس لحاظ سے جن کا ذکر ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو کینڈیڈیٹ کے طور پہ آتا ہے آبویسلی کچھ ایکسپیکٹیشنز لے کے آتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ خیالات ہوتے ہیں، کچھ امید ہوتی ہے کہ جب میں کوالیفائی کروں گا میں اس پوزیشن کے لیے آیا ہوں۔ یہ بھی طے ہے کہ جسٹ فار دی فن آف اٹ تو کوئی نہیں آتا انٹرویو دینے۔ آبویسلی وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہاں ان کو کچھ must be something which is not making them very comfortable، جس کی وجہ سے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کریئر ایڈوانسمنٹ یا انرچمنٹ کے لیے چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ there is a reason behind جس کی وجہ سے لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ادروائز تو ظاہر ہے جو جہاں پہ ہے اور اگر وہ وہاں پہ کمفرٹیبل ہے اور سیٹلڈ ہے اور اس کی گروتھ بھی ٹھیک ہے اس کے حساب سے، تو پھر اسے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی، سوچنے کی بھی اس بارے میں۔ تو یہ شاید ریئر ہے کہ کوئی شخص انٹرویو میں صرف اس لیے آ جائے کہ ہی اور شی جسٹ وانٹس ٹو سی کہ جی میری مارکیٹ ورتھ کیا ہے۔ یہ نارملی ایسے نہیں ہوتا، چونکہ یہ مارکیٹ ہے۔ بہرحال لوگ ایک تھوڑا سا رسک بھی لیتے ہیں جب انٹرویو کے لیے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جاتے ہیں، سنس دے آر آلریڈی ورکنگ، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو پریزنٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پہ یہ خبر نکلے کہ وہ کہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ ہر وہ کینڈیڈیٹ جو انٹرویو کے لیے آتا ہے وہ سیریس کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ اسی سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ وہ کوالیفائی کر لے اور وہ جاب سوئچ کر لے۔ اب پہلی جو بات اس میں آپ کو عام طور سے نظر آئے گی جس پہ بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کبھی یہ سوچ کر نہیں آتے کہ جس طرح سے امپلائر کا یا ہائرنگ مینیجر کا رائٹ ہے ان کو ہائر کرنا یا نہ کرنا، ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اس کمپنی کو آپٹ کریں یا نہ کریں۔ یعنی یہ ایکویلٹی کی بنیاد پہ یہ سوچ نہیں چل رہی ہمارے ہاں، بلکہ نارملی یہی چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو آتے ہیں وہ کسی نہ کسی ڈیسپریشن کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، اینڈ دے آر ڈیسپریٹلی لوکنگ فار اے چینج، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی فرسٹ اویلیبل مل جائے کسی نہ کسی طرح اس کو پکڑ لیا جائے، جس کی وجہ سے وہ یہ تو سوچتے بھی نہیں کہ وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں، آپٹ کر سکتے ہیں کہ کمپنی واقعی ان کے مطلب کی ہے، مزاج کی ہے، لوگ جن کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ سے طے پا جائے گا یا نہیں طے پائے گا، اور چل سکیں گے ان کے ساتھ یا نہیں چل سکیں گے، تو وہ اس بارے میں تو وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو میرے خیال میں یہی ہمیں کر لینی چاہیے۔ دیکھیے ان ریئلٹی جاب سوئچ کرنا، ہم آج اسی پہ اگر بات کر لیں تو بہت کافی ہو جائے گی۔ جاب سوئچ کیوں کرنا چاہیے؟ کیا اس لیے کرنا چاہیے کہ وہاں کوئی تنگی ہے، وہاں کوئی مشکل پڑ گئی ہے، وہاں کوئی اس قسم کے کوئی نئے باسز آ گئے ہیں جن سے نہیں بن رہی؟ یہ بھی ایک کامن، بہت لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی میں بڑا اچھا تھا، میں تو بڑا زبردست چل رہا تھا، پھر وہ مینجمنٹ چینج ہو گئی، کچھ نئے لوگ آ گئے، وہ فلاں کمپنی سے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم اپنے لوگ لائیں گے، اور میری ان کے ساتھ نہیں بنی، یا وہ نہیں بھی لوگ لائے تو سمہاؤ میری ان کی ایکویشن نہیں بنی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہمیشہ نگیٹو حالات میں ہی سوئچ کرنا چاہیے، یعنی کوئی ڈیسپریشن کی سٹیج پہ ہی کرنا چاہیے، یا اس سے پہلے بھی کر لینا چاہیے؟ یہ ہے اصل بات جو آج کا جو اصل ٹاپک ہے کہ جاب سوئچ کرنے کی ریزنز کیا ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں اپنا کیریئر خود ڈرائیو کرنا چاہیے، یا ہمیں لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جدھر جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں؟ میری آپ سے درخواست یہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ابھی کیریئر کی مڈل سٹیجز پہ ہیں یا ارلی سٹیجز پہ ہیں، دے ہیو اے لانگ کیریئر اہیڈ، اور اگر وہ کچھ فیصلے اچھے نہیں کریں گے
تو ان کو لیٹر اسٹیج پہ کریئر کی جا کے یا ایون اسٹیج پہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بہت لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں مشکلات کا سامنا۔ سو پہلی بات جو یہاں پہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جاب سوئچ کرنا آپ کی اپنی چوائس ہونی چاہیے ایٹ اے ٹائم وین ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ۔ جب آپ کے معاملات اچھے چل رہے ہیں اور جب آپ اپنے کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہیں، یو نیڈ ٹو اسیس کہ کیا آپ کی کریئر گروتھ یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کب ہوگی، ڈز اٹ ریئلی ریلیٹ ٹو یور ٹائم فریم اور ناٹ ایکچولی۔ جس ٹائم فریم میں آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم فریم میں آپ کو گروتھ مل جائے گی یا نہیں ملے گی، اور اگر نہیں ملے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی کی پروگریشن اس طرح سے نہیں ہے یا کمپنی اس طرح پروگریس نہیں کرنا چاہتی جس طرح سے آپ اپنا کریئر آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ پروگریس نہیں کریں گے تو آبویسلی اپرچونیٹیز نہیں نکلیں گی اور آپ بھی گرو نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اسیس کر کے جب ایوری تھنگ از گڈ اس وقت ایکچولی چینج کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ ہر لحاظ سے آپ کا موڈ ایلیویٹڈ ہوتا ہے، آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں، آپ کے کانفیڈنس کا لیول بڑا اچھا ہوتا ہے، پھر آپ جہاں بھی جائیں گے جن سے بھی گفتگو کریں گے آپ کی ٹون ڈفرینٹ ہوگی، آپ کی بات ڈفرینٹ ہوگی، اور آپ چونکہ ایک خاص انٹینٹ کے ساتھ جائیں گے کہ جناب مجھے تو اپنا کریئر ایڈوانس کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے وہ گراؤنڈ چاہیے جہاں پہ وہ ایڈوانس ہو سکے، تو آپ ان کو بھی اسی طرح اسیس کریں گے۔ آپ اس سٹیج پہ نہیں ہوں گے کہ جو بھی مل جائے کسی طرح سے میں لے لوں اس کو، بلکہ آپ اس سٹیج پہ ہوں گے جہاں پہ آپ پک اینڈ چوز کر سکیں گے، تو پھر آپ زیادہ بہتر اسیس کر کے اور آپ وہاں پہ ہاں یا نہ کر سکتے ہیں، ڈپینڈس۔ یعنی آپ کو آفر بھی مل جائے تو بھی آپ کا رائٹ ہے، آپ کا پریویلیج ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ سو پہلا تو معاملہ یہ سیدھا کر لیجئے اپنا کہ بجائے اس کے کہ اگر حالات اچھے ہیں تو ہم بھی بڑے اطمینان سے خواب خرگوش میں چلے جائیں، خواب میں تو نہیں جاتے لیکن یہ کہ ہم بڑے سکون میں بیٹھ جائیں کہ بس سب بہت اچھا ہے، کچھ کرنے کی اور ضرورت نہیں ہے۔ سب اچھا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہ رہتا ہے۔ تھنگس چینج اینڈ تھنگس ول چینج ایوری ویئر۔ یعنی اپارٹ فرام اے فیو MNCs، ہم فارما کی اگر بات کریں یا ایون ادروائز بھی فارما کے علاوہ، جہاں پہ لوگوں کا رکھنا نکالنا ریلیٹیولی سٹیبل کام ہے، یعنی کتنے ہی میرے کولیگ ہیں MNCs کے جنہوں نے ایک ہی کمپنی میں کام کیا اور ساری عمر سے وہیں کام کر کے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ چند لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور وہیں سے ریٹائر ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ نہیں ہو پائے، بہت سے لوگ اس میں سے چلے گئے، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے، کچھ لوگ اپنی خواہش کی وجہ سے چلے گئے، وہاں سے ان کو کوئی اور بہتر کچھ چیز نظر آ گئی وہ چلے گئے، کچھ پاکستان سے ہی باہر چلے گئے کہ جی ہمیں وہاں زیادہ بہتر زندگی مل جائے گی شاید۔ سو وہ انہوں نے چوز کر لیا اپنے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے یہ چوز کیا کہ جی ہم یہیں رہیں گے، اسی کمپنی میں رہیں گے اور یہیں سے ہم فائنلی ریٹائر ہوں گے۔ یہ MNCs میں ممکن ہے کیونکہ وہاں پہ اس طرح سے انسٹیبلٹی نارملی نہیں آتی۔ لیکن جو پرائیویٹ کارپوریٹس ہیں، ادروائز جو ہمارے لوکل کارپوریٹس جن کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی لانجیوٹی نہیں ہے کسی چیز کی، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی خاص رولز بھی نہیں ہیں اس طرح سے، بہت ساری چیزیں ڈسکریشنری ہیں۔ آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں لوگ 25 سال 30 سال ساری عمر سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کرنے کے معیار کچھ اور ہے، یعنی اس لانگ کریئر کی وجہ کچھ اور ہے، پرفارمنس نہیں ہے، کیونکہ پرفارمنس کے علاوہ کئی معاملات ہیں جن کی وجہ سے جابس آتی جاتی رہتی ہیں۔ سو پرائیویٹ یا لوکل کارپوریٹس میں اپنا کریئر کو باقاعدہ ڈیزائن کرنا، کاو کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی یہ پرانا خیال تھا، میں معذرت کے ساتھ ان تمام لوگوں سے جن کا یہ ویو تھا اور اب بھی ہے کہ لائلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور لانگ سٹے ہونا چاہیے ایک کمپنی میں، اور جہاں چاہیں وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور پتھر بھی پڑا رہے تو بھاری ہوتا ہے، اور رولنگ سٹونز گیدر نو موس، اور یہ سب جو گفتگو ہے میں معذرت کے ساتھ اس ساری گفتگو سے اتفاق نہیں کرتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے رولنگ سٹون نے بہت ساری موس گیدر کر لی ہے ہمارے دیکھتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ان کو، اور بہت سارے سٹون جو وہیں پڑے رہ گئے تھے ان پہ بیچاروں پہ کچھ بھی نہیں لگا اور وہ سٹون ہی ہو گئے غریب، وہ کچھ بھی کر نہیں پائے وہ۔ تو اس لیے ایسی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں،
اور یہ زمانہ بہت پہلے ختم ہو چکا تھا. ہم تو خام خواہ بھی ٹرائنگ ٹو کلنگ along with the things actually. سو اپنا کریئر کاو کیجیے, چوز کیجیے, اور وہ وقت چوز کیجیے جب ہر چیز اچھی, بجائے اس کے کہ آپ اس وقت چوز کریں یا کرنے کی کوشش کریں جب حالات خراب ہو جائیں. دیکھیے میں نے پہلے کہا نا, جب حالات اچھے ہوں گے تو آپ جائیں گے تو آپ کا کانفیڈنس کا لیول, آپ کی ساری باتیں ذرا ڈفرینٹ ہوں گی. جب آپ ڈسپریشن کی سٹیج پہ جائیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے نوکری مل جائے, تو اور یہ کتنے ہی لوگ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ سر میں بڑا مشکل میں ہوں, تو آپ ذرا پلیز سمپیتھیٹک ویو رکھیے گا اور مجھے پلیز موقع ضرور دے دیجیے گا. یہ اینڈ پہ وہ یہ بات کہہ کے جاتے ہیں جو ان کے حق میں نہیں جاتی, اس لیے کہ سمپتھی نام کی کوئی چیز کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں ہوتی. یہ آئی ڈونٹ سے کہ جی اٹس 100% میرٹ, لیکن بہرحال سمپتھی کا کوئی خاص ووٹ نہیں ہوتا. جو بھی اور چلتا ہو وہ چلتا ہے, لیکن سمپتھی نہیں چلتی. تو یہ تو بات کہنا اپنے ہی حق میں بڑی سخت نقصان دہ بات ہے کہ جی پلیز آپ ذرا سمپیتھیٹک ویو رکھیے گا, میرے بارے میں ضرور کنسیڈر کر لیجیے گا. ایسے وقت پہ جب آپ جائیں گے, جب آپ مشکل میں ہیں, تو تب آپ یہ سوچ کے جائیں گے, تب آپ ڈیسپریٹ ہوں گے, تب آپ چاہیں گے کہ کچھ بھی مل جائے. آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے, آپ پوزیشن پہ بھی شاید کمپرومائز کر لیں, کام پہ بھی کر لیں, پیسوں پہ بھی کر لیں, اس لیے کہ یو آر لوکنگ فار سم تھنگ اور لوکنگ فار اے چینج ایون اف یو آر اسٹل ان جاب. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب پریکیریس ہے اور پتہ نہیں آج ہے اور کل نہیں ہوگی, تو جلدی سے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے. تو یہ معاملہ یہاں پہ آ کے بگڑ جاتا ہے. سو اپنا کریئر کو کاو کیجیے, جو میں پہلی بات سم اپ کی طرف میں جا رہا ہوں. اپنے کریئر کو کاو کیجیے, باقاعدہ خود ڈیزائن کیجیے اپنے کریئر کو. آج کل یہ وقت ہے, یہ پرانا وقت تھا جب میں نے شروع کیا تھا کہ نہ کوئی سوچتا تھا, نہ کوئی بتاتا تھا, نہ کوئی کہتا تھا. لڑکتے لڑکاتے ہم بھی کہیں سے کہیں اللہ نے کیا پہنچ کے, بڑا اللہ کا شکر ہے. ہمارے کو بہت زیادہ ہم نے بہت لمبا عرصہ کچھ بھی نہیں سوچا اس بارے میں خاص طور سے, لیکن بہرحال بہت کچھ بہتر ہو گیا. لیکن اب یہ دور نہیں ہے, اب وقت بدل گیا ہے, کمپیٹیٹیونیس بہت زیادہ ہے, جاب اپرچونیٹیز ہیں لیکن لوگ اس سے بھی زیادہ ہیں, اور کئی اور طرح کے مسائل بھی ہیں جو مارکیٹ میں بھی ہیں, جو آرگنائزیشن میں بھی ہیں, دونوں طرف چل رہے ہیں. پہلے دونوں جگہ نہیں تھے, مارکیٹ بھی اسٹیبل تھی, اسموتھ تھی, کمپیٹیٹیو نہیں تھی اس سینس میں, اور جو کمپٹیشن تھا وہ کافی حد تک فیئر اور ہیلدی تھا. اب کمپٹیشن بے شمار ہے, نہ وہ فیئر ہے نہ وہ ہیلدی ہے, اور ظاہر ہے کئی مسائل ہیں, اور اسی طرح سے کارپوریٹس کے اندر بھی مسائل ہیں. سو اندر باہر اب کی دنیا بدل چکی ہے. تو اپنا کریئر ڈیزائن کیجیے, اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیے, لوگوں کے کنٹرول میں نہ دیجیے. میں نے پہلے بھی اپنی ٹاکس میں کچھ مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہ سب سے بری چوائس ہے کہ جی میرے سینئر فلاں کمپنی میں گئے تھے, انہوں نے مجھے بلایا, میں بھی وہاں چلا گیا اس لیے کہ انہوں نے بلایا تھا. پھر وہ وہاں سے بی کمپنی سے سی کمپنی میں چلے گئے, تو میں بھی سی کمپنی میں چلا گیا, اور اب وہ جب ڈی کمپنی میں گئے تو مجھے نہیں بلا سکے, اور اب میں آؤٹ آن دا روڈ, اب میں بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں. یہ سب سے برا خیال ہے اور سب سے بری چوائس ہے. آپ کا اپنا کریئر ہے, ان کا اپنا کریئر ہے. اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں تو اٹس سو ویری نائس آف ہم, بٹ یو ہیو ٹو سی کہ آپ کو وہاں جانا سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو معذرت کر لیجیے, سوٹ کرتا ہے تو چلے جائیے, لیکن جا کے اپنی انڈیپینڈنٹ اینٹی بنائیے نا. اور موسٹ کیسز میں وہ نہیں بن پاتی. یو آر ٹیگڈ کہ جی یہ فلاں صاحب کے آدمی, اور وہ فلاں صاحب جب ادھر ادھر ہوں گے تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. یو وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو دیئر ان موسٹ کیسز. سو اپنا کریئر اپنے ہاتھ میں رکھیے, نمبر 1, اپنے کنٹرول میں رکھیے. نمبر 2, اس کو خود ڈیزائن کیجیے, اس کو خود ایڈوانس کیجیے. اور اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو اپنے سکلز کو کنٹینیوسلی بلڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. زبانی کلامی سوچنے سے نہیں ہوگا کہ اچھا جی میں تو میرے بڑا ارادہ ہے جی میں 4 سال میں نیشنل سیلز مینیجر ہو جاؤں, میں 5 سال میں بزنس یونٹ مینیجر ہو جاؤں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ بزنس یونٹ مینیجر 5 سال میں ہونے کے لیے کیا سکلز چاہیے, آپ کے پاس کیا ہے انوینٹری میں, آپ کو کون سی نئی چیزیں ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے, کتنی دیر میں آپ ایکوائر کریں گے, کیا 5 سال کا ٹائم فریم ریزنیبل ہے, زیادہ ہے, کم ہے, کیا ہے. لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو 5 سال بعد بھی نہیں ہوں گے کہیں پہ, آپ BUM نہیں بنیں گے, آپ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ کھڑے تھے آپ. سو خود ڈیزائن کیجئے, اپنے سکل سیٹ کو بہتر کیجئے, مستقل اسیس کیجئے, اس کو باقاعدہ اپنے سکلز کو ڈیولپ کیجئے. جو ایگزسٹنگ سکلز ہیں ان کو ریفائن کیجئے, نئے سکلز ایڈ کیجئے, اپنے ٹائم فریمز اپنے حساب سے طے کیجئے, اور اپنی کریئر کے بارے میں جو آپ کی جو سوئچز آپ نے کرنی ہیں, جو چینجز آپ نے کرنی ہیں, آرگنائزیشنل چینجز آپ نے کرنی ہیں, ایک کارپوریٹ سے دوسرے کارپوریٹ میں جانا ہے,
اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، اپنی چوائس پہ رکھیے اور اچھے وقت میں رکھیے۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا کریئر بہت اچھا پروگریس کرتا رہے گا۔ دیکھیے اللہ کا فضل بہرحال ہر صورت میں مانگنا چاہیے، وہ ہمارا بلیف ہے اور وہ ہے، بالکل ہے، ایسا ہی ہے، اس میں کوئی ذرا سا بھی کوئی شبہ نہیں ہے وہ۔ لیکن اللہ کا فضل مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور صرف فضل مانگتے ہیں تو وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ دے دے نہ دے، لیکن یہ طے ہے، یہ اس نے خود فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنے حصے کا کام کر لیتے ہیں اور پھر اس سے درخواست کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں مل جائے گا، پھر وہ جو ہمارے حق میں اچھا ہوگا وہ ضرور مل جائے گا۔ سو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے جو کریئر کے شروع میں ہیں، جو مڈل میں ہیں، جو سیکنڈ ہاف یا یوں کہہ لیجئے اینڈ کریئر والوں کے معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہیں، وہ ہم کسی اور وقت طے کریں گے ان کے ساتھ۔ تو زیادہ لوگ وہ نہیں ہیں، زیادہ لوگ یہ ہیں جو اس وقت کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنے کریئر کو اپنے کنٹرول میں رکھیے اور اس کو اپنے خیال کے مطابق اور اپنے جو بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ کی ایمبیشنز ہیں، اس کے مطابق اس کو خود سے ڈرائیو کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔